اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو چیز بالکل ہمارے سامنے ہوتی ہے ہم اسی کو سب سے زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہمارے جسم کے معاملے میں وہ چیز ہے ہماری اپنی جلد۔ یہ ہماری زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ چلیں آج اسی کے حیرت انگیز رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو چلیے ایک بالکل سیدھے سے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن یعنی عضو کون سا ہے؟ سوچئے۔ دل؟ نہیں۔ دماغ؟ وہ بھی نہیں۔ پھیپھڑے؟ بالکل بھی نہیں۔ جی ہاں، اس کا جواب ہے ہماری جلد۔ یہ کمال کا عضو اصل میں ہمارے نازک اندرونی نظام اور باہر کی دنیا کے درمیان ایک زندہ سرحد ہے۔ یہ ہماری پہلی اور سب سے ضروری حفاظتی دیوار ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ حفاظتی دیوار بنی کس چیز سے ہے؟ چلیں اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، اس کی ساخت کو سمجھتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اتنا زبردست کام کیسے کرتی ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جلد کی دو بڑی تہیں یعنی لیئرز ہیں۔ ہر لیئر کا اپنا ایک خاص کام ہے، اور جب یہ دونوں مل کر کام کرتی ہیں نا تو ایک بہت ہی پیچیدہ نظام بناتی ہیں۔ یہ دو لیئرز ہیں، ایپیڈرمس اور ڈرمس، اور یہ بالکل ایک ٹیم کی طرح کام کرتی ہیں۔ ایسا سمجھیں کہ ایپیڈرمس جو باہر والی لیئر ہے وہ ایک باڈی گارڈ ہے فرنٹ لائن پہ، اور ڈرمس اس کے نیچے والی وہ مضبوط بنیاد ہے جو اس باڈی گارڈ کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ایپیڈرمس کی۔ یہ وہ لیئر ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، جسے ہم چھو سکتے ہیں۔ اس کا سب سے اہم کام ہمیں باہر کے ہر قسم کے خطرے سے بچانا، چاہے وہ جراثیم ہو، کوئی کیمیکل ہو، یا پھر سورج کی تیز شعاعیں۔ لیکن ایپیڈرمس کوئی عام سی لیئر نہیں ہے، یہ تو ماہر خلیات کی ایک پوری فوج ہے۔ اس میں ہیں کیراٹینوسائٹس جو اس کو مضبوطی دیتے ہیں، پھر ہیں میلانوسائٹس جو ہمیں سورج سے بچاتے ہیں، لینگرہینز سیلز ہمارے امیونٹی سسٹم کا حصہ ہیں، اور مرکل سیلز، ان کی وجہ سے ہمیں چھونے کا احساس ہوتا ہے۔ ہر خلیے کا ایک خاص مشن ہے، اور یہ سب مل کر ایک زبردست ڈیفنس لائن بناتے ہیں۔ اب اس باڈی گارڈ یعنی ایپیڈرمس کے نیچے آتی ہے ڈرمس۔ اس کو اصلی جلد بھی کہتے ہیں۔ یہ کولیجن اور الاسٹک فائبر سے بنی ہیں۔ یہی فائبرز اس کو مضبوطی اور لچک یعنی الاسٹسٹی دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جلد کو کھینچیں تو وہ واپس اپنی جگہ پہ کیسے آ جاتی ہے؟ جی، وہ اسی ڈرمس کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اس کی بناوٹ کا کچھ اندازہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جلد اصل میں کرتی کیا ہے، اور یقین کریں یہ صرف ایک کور سے بہت بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم کام تو ہے حفاظت، پروٹیکشن۔ ایک طرف یہ ان جراثیموں کو روک دیتی ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، اور دوسری طرف اس کی جو اندر کی لیئرز ہیں وہ ایک کشن کی طرح کام کرتی ہیں، ہمارے نازک اعضاء کو چوٹ لگنے سے بچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جلد ہمارا سب سے بڑا حصی عضو بھی ہے۔ اس کے اندر لاکھوں اعصابی سریں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آس پاس کی دنیا کو محسوس کر پاتے ہیں، گرمی، سردی، دباؤ، لمس، اور ہاں درد بھی، جو کہ اصل میں ایک وارننگ سگنل ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ہماری جلد ایک چھوٹی سی سولر پاور فیکٹری بھی ہے۔ یہ سورج کی روشنی لیتی ہے اور اس سے بناتی ہے وائٹامن ڈی، اور یہ وائٹامن ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کتنا ضروری ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اور لسٹ ابھی جاری ہے۔ جلد پسینے کے ذریعے فالتو چیزیں جسم سے باہر نکالتی ہے، اس کے مدافعتی خلیات جراثیموں سے لڑتے رہتے ہیں، اور تو اور یہ کچھ چیزوں کو محدود مقدار میں جذب بھی کر سکتی ہے۔ کمال ہے نا؟ اچھا، اب آتے ہیں اس کے سب سے سمارٹ کاموں میں سے ایک پر، جسم کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنا۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ لیکن اتنا ہی شاندار نظام ہے۔ صرف اس نمبر پر غور کریں، 80%۔ ہمارے جسم کی تقریباً 80% اضافی حرارت صرف اور صرف جلد کے ذریعے باہر نکلتی ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کا مرکزی تھرموسٹیٹ ہے۔ اور یہ کام جلد کرتی کیسے ہے؟ بہت ہی سمارٹ طریقے سے۔ جب سردی ہوتی ہے تو خون کی نالیاں یعنی بلڈ ویسلز سکڑ جاتی ہیں تاکہ گرمی جسم کے اندر ہی رہے، اور جب گرمی ہوتی ہے تو یہی نالیاں پھیل جاتی ہیں تاکہ اضافی حرارت باہر نکل سکے، بالکل ایک ذہین ریڈیٹر کی طرح۔ تو پورا سسٹم چلتا کیسے ہے؟ یہ ایک خودکار ذہین نظام ہے۔ سب سے پہلے جلد درجہ حرارت میں تبدیلی محسوس کرتی ہے، پھر یہ دماغ کے خاص حصے ہائپوتھیلیمس کو سگنل بھیجتی ہے۔
اس کے بعد دماغ خون کی نالیوں اور پسینے کے غدود کو حکم دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور آخر میں جسم کا درجہ حرارت واپس نارمل پر آ جاتا ہے، سب کچھ توازن میں رکھنے کے لیے۔ تو ان سب باتوں کو اگر ہم جوڑیں تو ایک ہی تصویر سامنے آتی ہے۔ ہماری جلد صرف ایک سادہ سا غلاف نہیں ہے، یہ ایک ہوشیار، متحرک اور زندہ دیوار ہے۔ اس کے لیے شاید سب سے بہترین مثال یہی ہو سکتی ہے کہ ہماری جلد ایک سمارٹ وال پیپر کی طرح ہے۔ یہ صرف باہر کے دشمنوں کو ہی نہیں روکتی، بلکہ ہمارے اندر کے ٹیمپریچر کو بھی بالکل پرفیکٹ رکھتی ہے۔